لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ پر حملہ کیا گیا تو ہر وقت جسم سے خون جاری رہتا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا اور انہیں بیدار کیا جاتا، اس شدید بیماری اور کمزوری کی حالت میں محترم احبہ غور کیجئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف میں کیا ارشاد فرماتے ہاں سنو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی حالت میں پھر نماز ادا کرتے۔ آج ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بیمار شخص کو نماز کی تلقین کرے تو رشتہ دار اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھائی اسے اس کی بیماری کا خیال نہیں، اسے اس کی تکلیف کا خیال نہیں، یہ اس حالت میں بھی اس کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ اور بے شرم و شرم تم کرو۔ آج اگر کوئی اسے نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اگر وہ اس دنیا سے اس حالت میں چلا گیا تو شاید اس نماز کی برکت سے اس کی آخرت سنور جائے، شاید دل سے توبہ کرے اور اللہ جل وعلا ماضی کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تو اس کی آخرت کی دائمی زندگی سنوارنے کے لیے اسے دین کی دعوت دے رہا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو تم شرم کرو۔ یعنی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کی آخرت کو بچانے کے لیے بیچارے نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا ہے، تو تم اس کی قدر کرو، تم اس کا احترام کرو۔ بھائی وہ تمہارے بابے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کو دعوت دے رہا ہے۔ بھائی کسی بیمار کو نماز کے لیے بیدار کرنا دور حاضر میں تو بہت بڑی بات ہے۔ بیمار تو بیمار، آج ایک ماں اپنے 4 سال کے بچے کو صبح کے وقت سکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی، لیکن 15-16 سال کے بچے کو فجر کے وقت جگانے کے عمل کو شدت پسندی اور ظلم سے تعبیر کرتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی یہ تھکا ہوا ہے بیچارہ، اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ 4-5 سال کے ننھے بچے کو سکول کے لیے بیدار کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، کوئی اسے ظلم نہیں کہتا، کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کم سن بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، اس کو اس وقت بیدار نہ کرو، اس کو اس وقت تکلیف کیوں دے رہی ہے، کوئی نہیں کہتا۔ 4-5 سال کے ننھے بچے کا دنیاوی مستقبل سنوارنے کے لیے اسے ہر تکلیف برداشت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ باپ ماں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے اسے اسکول کے لیے کیوں نہیں جگایا، لیکن 15 سال کے بچے کے دونوں جہانوں کے مستقبل کو برباد کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی۔ اپنی ہی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچانے کی نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ ماں کو پرواہ ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز یہی اولاد اپنے والدین کو گریبان سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیل رہی ہوگی کہ ہماری آج کی بربادی کا سبب تم ہو، تم نے ہمیں اس مختصر زندگی کی کیریئر پلاننگ تو سکھا دی، لیکن تم نے ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ فجر قضا ہو گئی تو لاکھوں برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس وقت بیٹا کہے گا کہ میں 5 سال کا تھا اور نرم بستر سے بیدار ہو جاتا تھا، کیونکہ تم نے مجھے پٹی ہی یہی پڑھائی تھی کہ اگر سکول نہ گیا تو تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تیری ناکامی پر لوگ ہنسیں گے، بڑے ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، زمانے کے طعنوں اور غربت اور بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرو گے؟ ہے میری ماں، ہے میرے ابو جی، تم نے پیٹ کی عارضی آگ سے تو ڈرایا تھا، لیکن افسوس کہ اس دن کی آگ کے بارے میں تم نے ہمیں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ آج تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، جانے کتنے برس جہنم کی آگ میں جلوں گا، اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ میں خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوں، میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ مخصوص ہوں، اور آج تیرا بیٹا اللہ جل وعلا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے میرے والدین، آج آپ کی وجہ سے میں فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ آج اللہ کی ساری مخلوق میری پیشانی پر لکھی ہوئی ان عبارتوں کو پڑھ رہی ہے۔ ابو جی دنیا کی نظروں اور دنیا کے طعنوں سے تو ڈراتے تھے، لیکن اس دن کی رسوائی کا ذکر بھی نہیں کیا، مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ تمہیں فجر کے وقت میرے آرام کا بہت خیال تھا، اور پورا دن جب سکول میں گزار کر میں گھر واپس آتا تو ہوم ورک کے بارے میں بات کرتے، ہوم ورک کیا ہے یا نہیں، ٹیوشن پر بھیجنے کا اہتمام بھی کیا جاتا، اور جب میں ٹیوشن سے واپس آتا تو فوراً کہا جاتا اب آرام سے سو جاؤ کیونکہ ارلی مارننگ جاگنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں مجھے کبھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ عشاء بھی پڑھنی ہے۔ فجر کے وقت جگانے کا اہتمام کبھی تم نے کیا ہی نہیں، کیونکہ تمہیں میرے آرام کا بہت خیال تھا نا۔ ارے جب 5 سال کا تھا تو دنیا کی ناکامی کے ڈر سے سکول کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، تو 14 سال کی عمر میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں کیوں نہ بیدار ہوتا؟ کاش کہ تم نے مجھے جگایا ہوتا، کاش کہ تم نے مجھے نماز کی اہمیت بتائی ہوتی۔ میرے بھائیو، اپنا اور اپنی اولاد کا دنیاوی اور اخروی مستقبل سنوارنے کے لیے آج بیدار ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد تو سب بیدار ہو ہی جاتے ہیں،
اس وقت تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں سمجھ جائے، کیونکہ وہاں تو سب سمجھ جائیں گے اور وہاں سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی سمجھدار وہی ہے جو اس دنیا میں سمجھ جائے۔ Everyone will understand in the hereafter, but that understanding will be useless. It will not benefit anyone. A wise man is the one who understands in this dunya. A wise man is the one who wakes up from the sleep of unconsciousness, from the sleep of negligence in this dunya, in this worldly life. آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اولاد کے مستقبل کے بارے میں، کریئر پلاننگ کے بارے میں، اپنے اہداف کو کیسے مقرر کرنا ہے، اپنے گولز کو کیسے مقرر کرنا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے، سیلف ڈسکوری کیا ہے، ڈٹرمنیشن کیا ہے، کنوکشن کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، فیئر مینجمنٹ، ان سب پر ہم سارے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بیانات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ بھائی اپنی انفرادی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اپنی عائلی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اجتماعی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، اور یہاں تک کہ پھر ہم عالم اسلام کے حوالے سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، ہماری زبوں حالی کے اسباب کیا ہیں، آج علم کی کمی ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے دوستو ایک بات میں تمہیں بتا دوں، آج ہماری جتنی تعداد ہے دنیا میں، اتنی تعداد ہماری ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے آج جتنی طاقت ہمیں حاصل ہے، ماضی میں اتنی طاقت ہمیں کبھی حاصل نہیں تھی۔ لیکن ماضی میں ہم حکومت کرتے تھے، ماضی میں ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم کیوں ہیں، آج ہم مظلوم کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا تمام تر دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود آج اس قدر قسم پرسی اور پسماندگی اور زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج اسلحے کی قوت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، آج 56 مسلم ممالک ہیں، ہر طرف مساجد ہی مساجد ہیں، درسگاہیں ہیں، علماء کی کثرت ہے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، آج سب کچھ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کم ہونے کے باوجود وہ جہاں سے گزر جاتے تھے دشمنوں کے سینوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں دنیا ہمیں دیکھ کر ہنستی ہے، ہمارا تمسخر اڑاتی ہے، ہماری تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ میرے دوستو فرق صرف یہی ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پاس سجدوں کی لذت تھی، سجدوں کی قوت تھی۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود سجدوں کی لذت سے محروم ہے۔ فرق یہی ہے، ہمارے پاؤں قبر میں ہے لیکن ابھی تک نہ خود عبادت میں استقامت، نہ خود سجدوں کی حقیقی لذت حاصل کر پائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے دلوں میں یہ جذبہ بیدار کر سکے۔ ماضی میں تعداد میں بہت کم تھے لیکن آخر وہ کون سی روحانی قوت تھی جو ہمیں توپوں سے لڑا دیا کرتی تھی؟ تھے ہم یہ ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز،
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اس بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے اور ان کی فتح و کامرانی کا راز کیا تھا؟ وہ تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی دنیا میں چھائے ہوئے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذت حاصل تھی۔ وہ 313 تھے لیکن جنگ کے میدان میں سجدے میں گر کر رب کو پکارتے تھے۔ وہ خلا کے کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خاک آلود کرنے کی لذت حاصل کرتے تھے، اپنے جسم کے 8 اعضاء کو زمین پر بچھا کر اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے انتہائی عاجزی، تذلل، تضرع اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کمزوری اور اپنے ادنا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے الاپتے، تمام جہانوں کے رب کی عظمتوں کا اعلان کرتے، تو یہ حضوری قلب والا سجدہ ایسے اللہ کے پیاروں کو معرفت حق کی منزلوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جنہیں سجدوں کی لذت سے روحانی قوت ملتی ہے وہ کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں ہوں، اور اسی لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ انہی سجدوں میں وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ کی غیبی مدد حالت جنگ میں نازل ہوتی، اور حالت جنگ میں بھی کبھی ان کا سجدہ قضا نہیں ہوتا تھا۔ وہ رب سے سجدے کی حالت میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم حالت امن میں بھی اپنے آرام دہ بستروں میں غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نہ خود بیدار ہوتے ہیں اور نہ اپنی نوجوان نسل کو سجدوں کی لذت سے روشناس کراتے ہیں۔ اگر آج تمام مسلم دنیا سجدے میں گر کر اس رب کو پکارے تو رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ کم از کم مجھے سننے والے تو آج دل سے پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کریں گے، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو بھی عبادت کی لذت سے آشنا کرا کے حقیقی کامیابی کے اسباق پڑھائیں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری نماز سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اب 3 نمازیں پڑھنے والے نہیں، 4 نمازیں پڑھنے والے نہیں، پورے دن کی نمازیں عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھنے والے نہیں بنیں گے۔ ہم ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں گے، اور سجدوں کی ان روحانی فورسز کے ذریعے اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے جن کے متعلق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔